نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کسی بھی انسان کو موت کے بعد قبر کے عذاب سے اور حشر کے بعد جہنم سے نجات کا مل جانا یہ بہت بڑی اس کے لیے کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فرمایا کہ جس شخص کو جہنم سے بچایا گیا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ جنت میں جانے کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 نیک اعمال، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے 16ویں پارہ سورۃ الکہف کی اس آیت میں فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ ایمان لے اور نیک اعمال کیے، اللہ پاک کی طرف سے ان کی مہمان نوازی جنت میں کی جائے گی۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ایمان ہے، درست عقائد ہیں، ضروریات دین کو ماننا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمان سے محروم ہوا، ضروریات دین میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کیا، تو قرآن کریم کی آیت کے مطابق اس بندے کا جنت میں جانا ناممکن اور محال ہے۔ لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کی، عقائد کی اور ضروریات دین کی اصلاح ضروری ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق جو شخص خوشی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ پر ایمان لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، اللہ پاک ایسے شخص کو قیامت کے دن جنت عطا فرما دیں گے۔ ایمان کے بعد اسباب کے درجے میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کو جنت کا مستحق بناتے ہیں۔ ویسے تو جنت میں جانے کے لیے اللہ پاک کا کرم، فضل اور احسان ضروری ہے۔ اگر کسی شخص پر اللہ پاک کرم نہ فرمائے، اللہ پاک فضل نہ فرمائے، محض اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں، اسباب کے درجے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر میں اور آپ ان کو اختیار فرمائیں تو اللہ پاک کا کرم، فضل اور احسان ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ ان میں سے چند ایک اعمال کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ میں اور آپ ان اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے۔ نمبر 1، مسلم شریف کی روایت کے مطابق جو شخص اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، فقط اللہ کی عبادت کرتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن ایسے شخص کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ شرک سے بچنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا اور قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ والد کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں، چاچا، پھوپھی، ان کی اولادیں، امی کی طرف سے جتنے رشتے ہیں، ماموں، خالائیں، ان کی اولادیں، ان کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھنا، صلہ رحمی کرنا، یہ انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ نمبر 2، مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق جو آدمی فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرتا ہے، 2 رکعت فجر کی، 6 رکعت ظہر کی، 2 رکعت مغرب کی اور 2 رکعت عشاء کی، جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، جو آدمی ان 12 رکعتوں کا معمول بناتا ہے، ان 12 رکعتوں کو چھوڑتا نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ پاک ایسے شخص کو جنت میں ایک گھر اور محل عطا فرمائیں گے۔ تو ان 12 رکعتوں کی پابندی کرنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے۔
نمبر 3، سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ پاک نے جنت میں ایسے محلات بنائے ہیں، اگر انسان ان کے اندر کھڑا ہوگا تو باہر کی چیزیں نظر آئیں گی، اور جب باہر کھڑا ہوگا تو اندر کی چیزیں نظر آئیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ پاک یہ محل کن کو عطا فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا، جو لوگ اچھی بات کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں اور نماز تہجد کی پابندی کرتے ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جنت کے یہ محل عطا فرمائیں گے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، جب بھی زبان کھولیں بھلائی کے ساتھ کھولیں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں، اور اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں نماز تہجد کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ ان اعمال کی وجہ سے انسان کو اللہ پاک جنت کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 5، مسلم شریف کی روایت کے مطابق جو آدمی عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے، جو اپنے حقوق ہیں وہ اپنے جسم کو دیتا ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، اگر والد ہے اولاد کے حقوق ادا کرتا ہے، اولاد ہے والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں، بیوی ہے اپنے خاوند کے حقوق ادا کرتی ہے، اگر علاقے کا سربراہ ہے اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ پاک نے اسے اختیارات دیے، ان اختیارات کو صحیح استعمال کر کے جو جس کا حق بنے اسے دے، عدل و انصاف کرے، قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 5، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جو آدمی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، جسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کو بھی جنت کے محل عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، اگر کسی شخص کو اللہ پاک اولاد میں بیٹیاں عطا فرمائے، 2 ہوں، 2 سے زائد ہوں یا 1 ہو، پھر وہ ان بیٹیوں کی صحیح معنی میں تربیت کرے، ان کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے، ان کی شریعت کے مطابق تربیت کرے، دینی ماحول ان کو دے، پھر اچھے طریقے پر ان کو رخصت کرے، قیامت کے دن اللہ پاک اسے صرف جنت نہیں دیں گے بلکہ یہ جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اپنے نبی کی قرابت عطا فرمائیں گے، اپنے بچوں کی بالخصوص بچیوں کی دینی تربیت کرنا، دین کے مطابق ان کی پرورش کرنا اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، اچھے طریقے پر انہیں رخصت کرنا، یہ انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ نیک اعمال میں سے ایک عمل جو انسان کو جنت کا مستحق بناتا ہے وہ ہے مسلم شریف کی روایت کے مطابق دوسرا کلمہ پڑھنا۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا۔ حدیث مبارک میں ہے، جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، شریعت کے مطابق وضو کرے، آداب کا خیال رکھ کے وضو کرے، پانی ضائع نہ کرے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، دنیاوی باتیں نہ کرے، شریعت نے جیسے وضو کرنے کا حکم دیا اسی طرح وضو کرے، اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ قیامت کے دن جب مسلمان اللہ کی عدالت میں جائے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ پاک اسے اختیار دیں گے، آج جس دروازے سے گزرنا چاہے گزر جا، کوئی تجھے روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو اچھی طرح وضو کرنا اور اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا، یہ انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت کے مطابق ایک اور عمل جو انسان کو جنت میں لے کر جاتا ہے وہ ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کرنا، اور ایسے ادا کرنا کہ خشوع اور خضوع کا اہتمام ہو، جسم اللہ کی طرف متوجہ، قلب اللہ کی طرف متوجہ، روح اللہ پاک کی طرف متوجہ، دائیں بائیں خیالات نہ لے، خالصتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ پاک اس بندے کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل جس کا تذکرہ حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں فرمایا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے،
اپنے خاوند کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، اپنے خاوند کی اطاعت اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اس خاتون کو جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیں گے۔ جس سے بھی گزرنا چاہے گی گزر جائے گی، کوئی اسے روکنے والا، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں 2 عمل وہ ہیں جن کا تذکرہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو کہ ان 2 چیزوں کی حفاظت کرو گے، ان 2 چیزوں کو صحیح طرح استعمال کرو گے، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ما بین لحییہ وما بین فخذیہ۔ نمبر 1 اپنی زبان کی حفاظت کرو گے، اور نمبر 2 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے۔ زبان کے ساتھ غلط بات نہیں کرو گے، اور عزت کو صحیح، اپنی عزت کی صحیح حفاظت کرو گے، شریعت کے مطابق خواہشات کا استعمال کرو گے، نکاح کرو گے۔ فرمایا کہ ان 2 چیزوں کی گارنٹی تم دے دو، جنت کی گارنٹی میں محمد تمہیں دیتا ہوں۔ تو یہ اعمال ہیں جن کی بنیاد پر انسان اللہ کے رحمت کا، اللہ کے فضل کا مستحق ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ کا کرم ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے توحید عطا فرمائی۔ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے نبی کی نبوت، ختم نبوت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی۔ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی۔ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایمان پر شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اور آپ کوشش کریں اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان اعمال کی پابندی کریں جو انسان کو جنت کا مستحق بناتے ہیں، جنت کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ اس میں اچھی طرح وضو کرنا ہے، اس میں تحیۃ الوضو ادا کرنا ہے، اس میں 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، اس میں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ہے، رمضان المبارک کے روزے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت ہے، اپنی زبان کی حفاظت ہے، صلہ رحمی ہے، حسن سلوک ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ میں اور آپ کوشش کریں کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے پورے جسم کو اللہ پاک کے احکام کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، یہ سارا کچھ اللہ کے احکام کے مطابق چلتا رہے، تاکہ ہمارا روزہ یہ صحیح معنی میں روزہ بن جائے، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو جنت کا مستحق بنا دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رحمت کا انسان کو مستحق بناتے ہیں اور قیامت کے دن جنت میں داخلے کا وہ ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ اور ایسے اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔